ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان پروفیسر وارث محمود حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سخن ہے اللہ کی رحمت۔ مالک ارض و سماوات کے 99 ناموں سے ہم سب واقف ہیں، جن میں سے ایک نام ذاتی ہے اور وہ ہے اللہ، بقیہ نام صفاتی ہیں۔ آج ہم قرآن و سنت سے اس کی صفت رحمت کے چھپے اور ظاہر پہلوؤں کو کھوجنے کی کوشش کریں گے۔ اگر قرآن کو دیکھیں تو اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ خدائے بزرگ و برتر نے انسانیت کو اپنے تعارف میں اپنا نام بتایا ہے اور اپنی جس صفت کا اظہار فرمایا ہے وہ ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، اگرچہ اس کی صفات بے شمار ہیں۔ پھر سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَإِذْ جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، یعنی اے محبوب، جب وہ لوگ جو ہماری آیات کو مانتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں تو انہیں فرمائیں السلام علیکم، تمہارے رب نے تو اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ پھر سورہ زمر میں ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ سارے کلام انسان کے اس جہان میں آنے کے بعد کی زندگی سے متعلق ہیں۔ آئیے اپنی محدود سوچ اور ناقص علم سے اس ذات عالی مرتبت کی وہ کرم فرمائیاں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس نے ہمارے اس دنیا میں آنے سے بھی پہلے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا خلقت بیدی، کہ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ونفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس میں انسان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ پھر تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 205 پر ایک حدیث شریف ہے الانسان سری وانا سرہ، کہ انسان ایک بھید ہے اور میں ہی ہوں اس کا بھید بھی۔ پھر فرمایا میں نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ تفسیر روح البیان صفحہ نمبر 123-24 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے چاہا کہ میرے عارف پیدا ہوں، بس میں نے مخلوق بنا دی۔ یہ سب کام اس نے صرف اور صرف اپنی رحمت سے کیے۔ انسان تو شاید ان میں سے کسی کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، لیکن پھر اس نے ایک ایسا کرم کیا اور فرمایا یہ میں نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کون سا احسان ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے ہیں۔ ناظرین، مہمانوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب اور میرے دوسرے مہمان ہیں عرفان قادری صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ پہلے ارشاد فرمائیے کہ اگر ہم قرآن مجید کو کھولیں تو سب سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ جاتی ہے، تو اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہمیں نظر آتا ہے اللہ، وہاں پہ اس کی دو صفتیں بھی ہمیں سامنے نظر آ جاتی ہیں اور وہ ہیں رحمان اور رحیم۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ رحمان اور رحیم میں معنوی لحاظ سے کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم جی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ایک خزانہ ہے۔ ٹھیک۔ اور رب کریم نے جب بتایا کہ میں اللہ ہوں جی، اور میں رب العالمین ہوں، تو ساتھ ہی بتایا کہ میرا خاص تعارف یہ ہے کہ میں الرحمن ہوں اور رحیم ہوں۔ ٹھیک۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد جی، اللہ نے اس کو دو چیزوں میں جکڑ رکھا ہے۔ ٹھیک۔ ان میں سے ایک چیز ہے جگہ ٹھیک۔ اور دوسری چیز ہے وقت۔ ٹھیک۔ ہم اس زمان اور مکان کے کھیل میں ہم قید ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہیں اور بری ہیں۔ ٹھیک۔ اس ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت بکھیر رکھی ہے۔ جی، جس ذات کی رحمت ہر جگہ ہو، ہر وقت ہو، صحیح، وہ رحمان ہے۔ صحیح۔ اور جو بہت زیادہ محبت سے، رحم دلی سے، مہربانی سے دنیا اور آخرت میں پیش آئے، وہ رحیم ہے۔
ٹھیک. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کریم کی 114 میں سے 113 صورتوں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم یا حکیم ہونے کا ذکر نہیں کیا، اپنے ملیک یا مقتدر ہونے کا ذکر نہیں کیا، صحیح. اپنے ستار یا وہاب ہونے کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تو الرحمن الرحیم کا دیا. پھر سورہ فاتحہ جو ہم سب سے زیادہ مسلمان جو سب سے زیادہ صورت پڑھتے ہیں جی. اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا سوال ہے اس میں ذیلی، یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ رحمان اور رحیم میں کچھ خاص نعمتوں کا بھی ذکر ہے کہ کچھ عوام پہ جو عام نعمتیں ہیں، جیسے کچھ نعمتیں جو ہیں وہ عام ہیں، جیسے وہ کفار پہ بھی ہیں، جی کچھ خاص ہیں جو اللہ کے خاص لوگوں پہ ہیں، تو ایسا بھی کچھ ذکر ملتا ہے؟ علماء کرام نے الرحمن الرحیم کے درمیان بہت سے جو فرق تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، جی. اس میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو سب کو عطا کر رہے ہیں ٹھیک. اور اس کی رحمت سب تک پہنچ رہی ہے، صحیح. لیکن آخرت کا جب معاملہ آئے گا تو غیر اہل ایمان کے علاوہ جو کافر ہوں گے وہ وہاں پہ رحمت سے محروم ہوں گے. ٹھیک. اور اس رحمت کا یہ کتنی بڑی رحمت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آ رہی ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے سے مایوس نہ ہو. بالکل صحیح. بالکل صحیح. تو یہ رحمان اور رحیم کا فرق ہے، صرف دنیا تک محدود ہے تو اور وہ کفار کو بھی اللہ کی رحمت پہنچ رہی ہے، لیکن آخرت میں وہ محدود اللہ کے لیے ہوگی تو وہاں پہ اللہ کے لیے رحیم کا لفظ ہوگا. یہ ان فروق میں سے ایک فرق ہے. بالکل ٹھیک. قادری صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی رحمت، تو یہ فرمائیں کہ ہم سب گناہ گار ہیں، تو گناہ گاروں کے لیے کوئی اللہ کی خاص رحمت، کوئی خاص خوشخبری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو یا قرآن مجید کے تھرو ہم تک آئی ہے، کوئی کم از کم 2 اس میں سے بیان فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. گفتگو سے قبل ڈاکٹر صاحب آپ کا اور سنو ٹی وی کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے خوبصورت پروگرام اور خوبصورت عنوان کے اندر مدعو کیا. اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. تو بات ہو رہی ہے رحمت، اللہ کی رحمت. جی. تو ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ٹھیک، تمام مخلوق کائنات بنی آدم کے لیے ہے. اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی تخلیق سے قبل صحیح، سب سے پہلے جو الفاظ ہے اگر ان کی طرف دیکھا جائے تو ان رحمتی سابقت علی غضبی، اگر وہ دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین ان الفاظ کے اندر فرما رہے کہ جو اللہ کی رحمت ہے وہ سبقت رکھتی ہے کس پر؟ غضب پر. بالکل ٹھیک. کہ جو غضب ہے اس پر اللہ کی رحمت جو ہے وہ حاوی ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. اس کے اندر وہ نہ تو مذہب دیکھ رہا ہے، نہ وہ فرقہ دیکھ رہا ہے، صحیح، نہ وہ کوئی نسل دیکھ رہا ہے. مالک کی حقیقی جو ہے وہ اپنے بندے کو صرف دیکھ رہا ہے، بنی آدم، کہ اپنے جو ہے وہ انسانیت میں کوئی بھی کسی فرقے سے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ جو مسلمان ہیں ایمان والے ہیں ان پر تو کرم نوازیاں اور ہیں، ٹھیک، لیکن مخلوق کائنات کے ساتھ کیونکہ وہ رب ہے ایک تنہا، لیکن سب کو پالنے والا، رزق دینے والا جی، اور سب کی تخلیق کرنے والی ذات وہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن وہ اپنے بندوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہے، جتنے بھی بندے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ پیار کا ہی پیغام بیچار. جس طرح آپ دیکھا جائے تو ایک مثال ملتی ہے کہ ایک شخص جو ہے جی، وہ ساری زندگی یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا، صحیح، لیکن ایک مرتبہ نیند میں یا صمد نکل گیا صحیح، تو رب فرماتا ہے لبیک یا عبدی، واہ، ہے کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے. اسی طرح آگے چلے تو وہ یاد جس طرح اپنے بندوں پر رحمت ایک ایک پل پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر رحمت فرما رہا ہے، درست، اس کی طرف سے کبھی بھی انکار نہیں ہے، دروازے اس کی رحمت کے کھلے ہوئے ہیں. لیکن اب بندے تک ہے کہ وہ اپنے بندے یقین کامل کتنا ہے، وہ کسی رنگ میں بھی مانگے وہ اس کو دیتا ہے، بالکل ٹھیک، لیکن مانگنے کا رنگ اپنا ہو. جس طرح اگر دیکھا جائے تو ایک شخص ہے کہ وہ 99 قتل کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے. تو اس کے بعد ایک شخص وہ ڈھونڈتا ہے، اس کے دل میں یہ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ اب اللہ کی طرف آئے یا معافی مانگوں، صحیح، ندامت ہے. لیکن 99 قتل کرنے کے بعد وہ کسی عالم سے رابطہ کرتا ہے یا اس وقت کے جو بھی دین سے وابستہ لوگ تھے ان کے پاس، ان سے رابطہ کرتا ہے. تو جب ان کے پاس پہنچتا تو کیا میری بخشش ہے، کیا میری معافی ہے؟ تو وہ کہتا ہے نہیں. 99 قتل کرنے کے بعد کون سی معافی مانگتا، لیکن اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. ٹھیک.
سو ہونے کے بعد پھر اسی جستجو میں تلاش میں رہا کہ کوئی بندہ ملے صحیح، جو مجھے کم سے کم راہ تو دکھائے. بالکل جب وہ چلتا ہے لیکن ایک شخص ایسا ملتا ہے جسے اللہ کی جس پر کرم نوازی تھی، تو اس سے جب وہ بات کرتا ہے کہ میں نے تو 100 قتل کیے ہیں، لگتا ہے میری تو بخشش ہوگی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ رب تو بڑا رحمت للعالمین، وہ تو رحم کرنے والا ہے، رحمتیں برسانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک بار رب کو یاد تو کر. صحیح، تو بات اسی طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ برود معاشر کیا ہوگا، ایک شخص دو شخص آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ دوزخ میں ڈال دیا جائے. اعلان ہوگا، صحیح، ایک دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک بڑے آرام آرام سے جا رہا ہے اور بار بار پیچھے دیکھتا ہے. ہاں بالکل، اب رب کی ذات بندے کا تعلق دیکھیں، واہ، ایک ماں کا پیار کا اندازہ انسان احاطہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب صحابی رسول اللہ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج بھی کرایا، کیا میں نے کچھ پل؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہ کر سکا. وہ گیلی جگہ سے تجھے اٹھا کر سوکھی جگہ پہ ڈالا، اتنا بھی حق نہیں ادا کر سکا. بالکل، اب ایک ماں کے پیار کا احاطہ بندہ یا اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا، تو رب العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بالکل صحیح، لیکن بندے کا اپنے رب سے تعلق کتنا ہے، اس کے ربط کتنا ہے، تب جا کر انسان جو ہے نا اسی نیت میں پاتا ہے جتنی توفیق اللہ سے جو مانگنے کی نیت رکھتا ہے. تو اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ دو بندے، ایک بھاگا ہوا جا رہا، ایک آہستہ آہستہ جا رہا، تو رب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو روک لیا کہ تو بھاگا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا رب العالمین ساری زندگی تیری نافرمانی کی، تیری بات کو نہیں مانا، آج تیرا حکم آیا تو اس لیے دوڑے ہوئے جا رہا ہوں، شاید اسی بات کو مانتے ہوئے تو تیری رحمت جو ہے وہ موج میں آئے اور مجھے بخش دے. تو اللہ رب العالمین نے جب دوسرے سے پوچھا کہ تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا اور بار بار پیچھے دیکھتا ہے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو بڑا رحمت للعالمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑی تیری رحمتوں کی جو ہے وہ برسات ہی اتنی ہے، تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اس لیے آہستہ آہستہ جا رہا تھا کہ پیچھے دیکھ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کرم ہو ہی جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دونوں کو جنت میں داخل فرما دو. تو بات یہ ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. تو اگر وہ مسلمانوں پہ ہے تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ انسانوں پہ بھی ہے. وہ مذہب نہیں دیکھتا، وہ فرقہ نہیں دیکھتا، دیکھتا ہے تو وہ انسانیت کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بندے سے اس کا ربط کیسا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اللہ کی رحمتیں تو انسان پہ بے شمار ہیں، ہم ان کو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت ہم پہ ایسی کی ہے کہ اس کا احسان بھی جتایا اللہ نے، اور وہ ہے وجود و نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے ان کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ جس نے عالمین پر رحمت کرنی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو عالمین کو دیکھنا بھی ہے، وہ ہستی دیکھ نہیں سکتی ہے تو پھر رحمت کرنا مشکل ہے. دیکھنا بھی سمجھ آتا ہے کہ دیکھنا چاہیے، اس ہستی کو عالمین کو جاننا چاہیے، یہ بھی سمجھ آتی ہے، اور عالمین کو نوازنے کی اہلیت جو ہے وہ بھی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ میں اور بعد از وصال بھی وہ رحمت جو ہے وہ دینے پہ قدرت رکھتے ہیں اور نواز رہے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر اس کمرے میں آپ کو یہ لائٹ لگی ہے، جی، اس کی اہمیت اگر ہم نے سمجھنی ہو جی، تو اس لائٹ کو بند کر دیجئے. ٹھیک، پھر اندھیرے ہمیں بتائیں گے ہاں کہ اس لائٹ کا، اس روشنی کی حقیقت کیا تھی اور اہمیت کیا تھی. بالکل ٹھیک. اگر ہمیں کسی بھی چیز کی اہمیت کا ادراک کرنا ہو، صحیح، اس چیز کو نفی کر دیں، محروم ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی. سمجھ آئے گا کہ یہ اس کا کردار کیا تھا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جی، اس آیت کا عربی زبان میں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو صرف اور صرف اگر بھیجا ہے تو اس جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک، رحمت دینے والا اللہ ہے، صحیح، بانٹنے والا اللہ ہے، بالکل، اور عطا کرنے والا اللہ ہے. ہر جگہ ہر وقت حاضر الحی القیوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. صحیح، اللہ تعالیٰ کی اس ذات میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی انسان، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی ادارہ، نہ ہی کوئی حکومت. ٹھیک، لیکن اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، صحیح، تو اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیے کہ وقتی طور پہ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوئی. اگر آج اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نہ آئے ہوتے تو انسان
انسان پہ حملہ کر کے قیدی اور غلام بناتا، ٹھیک، بیٹیاں بازاروں میں بکتی، بیٹوں کو ماؤں سے جدا کر دیا جاتا، عورتیں ان کے بارے میں آج یہ بحث ہوتی کہ کیا یہ انسان ہے بھی یا نہیں، عورتوں کو ان کے حقوق نہ ملتے، ٹھیک، غلامی کا زمانہ ہوتا، صحیح، حلال اور حرام کی تمیز نہ ہوتی، زنا فخر کا ایک مقام جتنی ہوتا، چیزیں جو آپ وہ ساری کے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے جو اصلاح ہوتی گئی، معاشرہ بنتا گیا، تمدن بنا، ٹھیک، ریاست بنی، اخلاق کا وجود ہوا، صحیح، تہذیب کی عبارت قائم ہوئی، ٹھیک ہو گیا، وہ جانوروں کے اوپر رحم کرنا، صحیح، وہ درختوں کو نہ کاٹنا، اس سے منع کرنا، وہ جنگ ہو تو عورتوں کو اور بچوں سے شفقت کا سلوک کرنا، ہاں، یہ تعلیمات کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے، یہ یو این او نے آج جنم لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالمی ایجنڈا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے پورا ہوا۔ رحمت للعالمین، وہ رحمت بکھرتی رہے گی، وہ ایک ایسا دریا ہے جو بہتا رہے گا لیکن کبھی اپنے اصل منبع سے کٹے گا نہیں۔ ٹھیک، وہ ایسی رحمت ہے، وہ ایسا سورج ہے جو روز جب طلوع ہوتا ہے تو نئی کرنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صحیح، سورج پرانا ہو کے کمزور نہیں ہوتا بلکہ اس کی آب و تاب بڑھتی رہتی ہے۔ صحیح، یہی رحمت ہے۔ رحمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، یہ بنیادی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہی اپنی رحمت سے نواز رہا ہے، اور اس نے نوازنے کے لیے مطلب اگر میں یہ سمجھوں کہ بعد از وصال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکات یا کچھ جو ہم پہ رحمتیں ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں جاری رہیں گی، ان کی وجہ سے ہم رحمتیں اٹھاتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود وجود، ان کی سنتیں، ان کا علم، ان کی تربیت، ان کی ساری محنت، وہی رحمت ہمیں کافی ہے۔ ہر وقت دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اور میرے محدود علم کے مطابق ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رحمت دیتے رہیں گے، رحمت اللہ تعالیٰ ہی عطا کریں گے، اس لیے کہ رحمان اور رحیم وہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک تھوڑا سا اشکال ہے، میں وہ آیت بھی پیش کر دیتا ہوں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ ہم نے تمہیں، اللہ فرماتے ہیں، درمیانی امت بنایا ہے جو لوگوں پر گواہ ہو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ تو امام ابن کثیر نے اس پہ تفصیل سے لکھا بھی ہے اپنی تفسیر میں کہ قیامت کو جو امتیں گزر گئی ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، اور جو امتیں گزر گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بھی گواہی دیں گے۔ تو یہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے نہیں ہیں، شاہد نہیں ہیں، تو گواہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہی گواہی دے سکتا ہے جو دیکھتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی کیسے دیں گے ان پہ؟ دیکھیے، جس آیت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ پہلی امتوں پہ گواہ ہوں گے، اس سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو ہمیں بھی اسی ایک گواہی کا، گواہ ہونے کا رتبہ دیا جا رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا میں یہاں پر بیٹھ کے امریکہ کے لوگوں کو دیکھتا ہوں؟ کیا میں یہاں پہ بیٹھ کے سعودی عرب کے لوگوں کو کی گواہی دے سکتا ہوں؟ اس گواہی کا مطلب آنکھوں سے دیکھ کے نہیں ہے، اس گواہی کا مطلب ہے کہ ایک اللہ کا دین ہم نے اس امت تک پہنچایا، آپ تک پہنچایا، اس امت نے جو تحریف کی، اور وہ تحریف کرتے کرتے ہم تک جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم لوگوں تک آئے، ہم نے ان کو بتا دیا کہ تم نے توحید میں یہ گڑبڑ کی، تم نے شان رسالت کے اندر یہ واردات کی، تم نے حق اور حلال کو اس طرح بدلا۔ ہم نے جب ان کو ایک پیغام پہنچا دیا، اسلام کی تبلیغ کر دی، اب ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ قیامت کے دن ہم ان کے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہنچاتے رہے، ان کو بتاتے رہے کہ عیسیٰ، موسیٰ یہ سب اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد محمد رسول اللہ آ چکے۔ یہ گواہی سے مراد ہے کہ ان تک پیغام جو پہنچے گا، اب یہ آخری امت ہے، اس کے بعد مزید کسی نبی کی امت نے نہیں آنا۔ تو میرے محدود علم کے مطابق اس کا یہ مفہوم ہے، نہ کہ یہ کہ ہم سب پوری کائنات کو ہم بھی دیکھیں گے اور ہم گواہی دیں گے۔ جی ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ قادری صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری کی پہلی جلد میں ایک حدیث شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن کو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ رحمت للعالمین ہے اور ہم پہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ موتی و انا قاسم، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تقسیم ہم کرتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ فرمایا؟ آپ کیا کیا تقسیم فرماتے ہیں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، بات رحمت سے سٹارٹ ہوئی، جی،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا. ٹھیک. اس میں ایک جہان کا ذکر نہیں کیا, جی تمام جہانوں کا ذکر کیا, عالمین کا ہے نا, عالمین کا جی ذکر ہے. جی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تمام جو ہے وہ خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی. سبحان اللہ. دینے والی ذات اللہ کی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یا ہو یا 1,24,000, لیکن بات وہی کہ انبیاء کرام ہو, دینے والی ذات عطائی ہے, ذاتی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, لیکن وہ مالک جب اپنے محبوب کو دینا چاہے تو کیا کچھ نہیں دے سکتا. بالکل. ہمیں بے شمار چیزیں دی ہوئی ہیں. بالکل اسی یہ طرح ہم جو دیکھ رہے ہیں آنکھیں اللہ نے تو دی ہیں. بے شک اسی طرح زبان جو ہم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو اللہ نے دی ہیں. بالکل. ہم چلتے پھرتے ہیں, ٹانگیں ہیں, جہاں تک رحمت للعالمین کا ذکر ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. ٹھیک. انبیاء کرام کے لیے ایک مختص جو ہمارے نزدیک ہے کہ انبیاء اپنی قبروں کے اندر بھی اللہ کی ظاہری طور پر پردہ فرمایا, صحیح, لیکن ان کی برکت بھی موجود ہے. واہ. ٹھیک ہے, ان کی نگاہ بھی موجود ہے. اس کے اندر دیکھا جائے تو اگر بلا تقول لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء, اگر شہید عام بندہ شہید ہو سبحان اللہ, سبحان تو اس کو رب کریم فرماتا ہے کہ تم اسے مردہ نہ کہو نہیں بلکہ گمان بھی مت کرو. واہ واہ, صحیح ہے. تو شہید کا مرتبہ یہ ہے. تو جو انبیاء ہیں خصوصاً بالخصوص جو خاتم النبیین ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں, ان کے لیے جو عقیدہ ہے اس کے نزدیک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم, ان کی نگاہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر ہے, لیکن عطا رب کی ہے. بالکل ٹھیک. اور رب کی عطا سے جتنا بھی ان کا ذاتی کچھ نہیں, لیکن رب نے ان کو جو ہے وہ یہ طاقت عطا فرمائی ہے. بلکہ آپ کی حیات کے اندر وہ آپ کو حدیث مبارکہ ہے سیاستہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی رسول جو وضو کروا رہے ہیں, وضو کرواتے وقت حضور جو ہے وہ موج میں آئے تو فرمایا ہے میرے پیارے صحابی مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اب یہاں پہ اگر قید لگائی جائے, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ مانگیں علامہ صاحب کیا مانگتے ہیں, صحیح, تو میں کہتا ہوں جناب ایری ٹون میں ایک مجھے جو ہے بنگلہ دے دیں, تو آپ کہیں گے حضور وہ مانگے جو میں دے سکوں, جو میری توفیق ہو, میری طاقت ہو, میری استطاعت جتنی ہو. تو مطلب آپ یہ جملے ادا نہیں کر سکتے صحیح کہ بھئی جو مانگو میں دینے والا ہوں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو بھی مانگو اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ عطا کر سکتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے یہی ہے کہ صحابی رسول نے فرمایا کہ حضور جس طرح دنیا میں آپ کی قربت ملی ہے اسی طرح میں آخرت میں جنت میں بھی آپ کی قربت چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہاں سے اس بات کا یہی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین, بلکہ یہاں تک ایک پوائنٹ میں مجھے نظر آتا ہے کہ پچھلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں آپ دیکھیں تو کسی کی گناہ کرتے ہیں تو شکلیں بگڑ جاتی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ماتھے پہ لکھا جاتا ہے, دروازوں پہ لکھا جاتا ہے, اللہ اکبر, سارا کچھ ہوتا رہا, لیکن تمام جتنے بھی ان کی بد اعمالیاں تھیں آج وہ بنی اسرائیل تو چھوڑ دیں, آج امت مسلمہ جو ہے حضور کی امت کے اندر تمام جو ہے وہ پائے جا رہے ہیں گناہ, لیکن شکلیں نہیں بگڑتی. بالکل ٹھیک. ماتھے پہ نہیں لکھا آ رہا ہے. کیوں نہیں لکھا آ رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی رحمت کا اثر آج بھی موجود ہے. سبحان اللہ. کہ صبح اٹھ کر اگر انسان ہاتھ دھو کر شیشے کے سامنے آئے تو اپنے چہرے کو دیکھ کے یہ مان نہ کرے کہ میں خوبصورت ہوں, وہ یہ کرے کہ رات کی تاریکی میں وہ کیا تھا, تاریکی میں کیا کرتا رہا, لیکن صبح اٹھ کر اس کی چہرہ سلامت ہے. یہ کمال اس کا نہیں, یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا کمال. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ایک اور بہت بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم علیہ السلام کو جب ابھی تخلیق فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا, فرشتوں کو بتایا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اگر میں ان کو جب خیال کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے, اور یہ عام بات ہے, کہ آدم علیہ السلام تو نبی ہیں, ایسے ہی ہے نا. ادھر ہم ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو تعلق ہے اس کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون نَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. کہ موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ہارون علیہ السلام کو کہ آپ نے نیابت کرنی ہے, میرا نائب ہونا ہے آپ نے میرے بعد, اور ان کی اصلاح کرنی ہے, اور یہ جو مفسدین ہیں ان کے طریقے پہ نہیں چلنا. تو ہارون علیہ السلام سمجھ آتی ہے کہ وہ بھی خلیفہ ہیں, قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا, کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے بھائی ہارون دے دیے, دعا ان کی قبول کر لی جب وزارت مانگ رہے تھے, تو وہ کیا ہیں, وہ بھی نبی ہیں. تو یہ فرمائیں کہ بعض اوقات یا بعض لوگ ہم میں سے کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی سارے جتنے انسان ہیں ہم بھی خلیفہ ہیں زمین پہ؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید ہم خلیفہ کی اولاد تو ہیں لیکن وہ تو نبی ہیں, کیا ہم بھی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ عربی زبان میں خلیفہ لفظ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اردو میں خلیفہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. میرے خیال میں ہم پاکستان میں بر صغیر میں ہم خلیفہ کے حوالے سے جو تصور ذہن میں لے کے بیٹھے ہیں جی وہ خلیفہ اقتدار کا مالک یا حکمران یا کسی ایک بڑی طاقت کے بعد اس کا آنے والا جانشین ہے. ٹھیک ہے. یہ خلیفہ ہم اردو میں اس لیے کہتے ہیں کہ خلیفہ اصل میں عربی کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اگر قرآن کریم کی آیت کو سمجھنا ہوگا تو ہمارا سب سے پہلا معیار عربی زبان ہوگی. ٹھیک. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اور ان کی تفسیر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فہم ہوگا. جی. خلیفہ بنیادی طور پہ خلفہ لفظ سے نکلا ہے. ٹھیک. خلفہ ایک فعل ہے جس کا مطلب ہے بعد میں آنا. ٹھیک. کوئی بھی شخص اگر کسی کے پیچھے پیچھے چلے یا اس کے بعد آئے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا خلیفہ ہے. اس کے بعد آیا. ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی اپنی ترتیب ایک ظاہر کرنے کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا. پہلے سے موجود مخلوقوں کے علاوہ ایک نئی مخلوق پیدا کروں گا. ہاں اللہ تعالیٰ بعد میں اس کو شرف عطا کریں گے تو اس کا ایک مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ ہوگا. لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بعد کسی خلیفہ کی ضرورت ہوگی تو ہمیں تو یہ پھر ذہن میں آئے گا کہ اس کا مطلب ہے خلیفہ تبھی ہوتا ہے جب اصل غائب ہو. اصل تو اللہ تعالیٰ ہر وقت موجود ہیں. اس لیے نبی جو ہیں وہ بھی میں تو آئے ہیں نا. اسی طرف آ رہا ہوں. جی سر. اس لیے جو وہ آیت کا جو مفہوم ہے اس میں انسان کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ سمجھتا ہے جی تو یہ مفہوم درست کرنے کی ضرورت ہے. ہاں چونکہ اس سے پہلے ملائکہ موجود تھے، اس سے پہلے جن موجود تھے. اب ایک نئی جو ایک تخلیق ہونی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ سے اس آیت میں اس کا یہ مفہوم ہے. دوسری طرف رسول اللہ جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے آپ نے ذکر کیا، جی جی کوئی بھی شخص جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ میری جگہ بیٹھیں میں کہیں جا رہا ہوں تو ہم عربی میں یہی کہیں گے اخلفنی، کہ میرے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنا. تو گویا کہ وہ شخص اس کا قائم مقام ہوگا، اس کا نائب ہوگا. وہاں پہ جو وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہاں پہ جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میری جگہ تم یہ جو منصب نبوت ہے یا اس کے تقاضے ہیں یا جو تعلیمات ہیں قوم کی اصلاح کا ذمہ داری ہے یہ تم ادا کرنا. تو وہاں پہ اس سے یہ مراد ہے. اور اب دیکھیے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دو برابر کے لوگ ہوں لیکن ایک کی افضلیت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ٹیم کا کپتان ہے اور اس ٹیم میں 11 میں سے 6 لوگ بہت اچھا کھیلتے ہیں. یا ایک مدرسے میں ایک اسکول میں درسگاہ میں سائنس جو ہمارے پاس 10 ٹیچرز ہیں سب شاندار ہیں، ان میں سے 5 پلے کے برابر اوپر ہیں لیکن 1-2 کو افضلیت حاصل ہے. وہ چھٹی پہ جاتے ہیں یا کپتان میچ نہیں کھیل سکتا تو اسی کے برابر تو شاید نہ ہو لیکن اگلے کھلاڑی کو کپتانی دی جائے گی. تو یہاں پہ یہ خلیفہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جو اس کی جگہ آ کر اس کی ذمہ داری ادا کرے. ٹھیک ہے. قادری صاحب یہ فرمائیے کہ بیسک سوال یہ تھا کہ کیا جو یہ منصب ہے خلیفہ کا اس کو کچھ اختیارات بھی ہیں یا صرف ایک ڈیوٹی ہی ہے کہ جی جس طرح عام بندے ہیں؟ یہ ہمارا بیسک سوال تھا کہ کیا عام بندے بھی یہ خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کیا ہارون علیہ السلام کو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی منصب بھی تھا، کچھ اختیارات بھی تھے؟ دیکھیں خلیفہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ خلیفہ سے معنی لیا کیا جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کے قائم مقام ہو. ٹھیک ہے. یا کوئی بندہ وہ اپنے اختیارات اس کو دیتا ہے تو وہ خلیفہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ وہ حاضر ہے تو اس کے وہ خلاف. نبوت کا تو ایک سلسلہ اور ہے. صحیح. جس طرح وہ بھی ہے فائن العلماء ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے نا، انبیاء کی وراثت جو ہے وہ علماء ہے. صحیح. تو وارث اسی لیے کہا گیا کہ وارث کا لفظ بھی جائے تو خلیفہ کی طرف ہی ہے. صحیح. کہ جو ہے کہ وراثت جو ہے نا وہ علم کی درسگاہ جو ہے یہ لوگ وارث ہیں جو جا کے اس کو کنٹینیو کریں گے. تو جہاں تک ہارون کی بات ہے تو اسی طرح کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے وہ ہارون ہیں تو ان کو لازمی بات ہے کہ کچھ چیزیں عطائی ہیں. نبی بھی ہیں نا، وہ نبی بھی ہیں بالکل. تو نبی کے لیے تو ایک مخصوص جو ہے نا وہ کیونکہ پھر وزارت کا بھی آتا ہے وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخِي هَارُونَ أَخِي، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. تو کیا وزیر کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے؟ بالکل اختیارات ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے وہ دنیاوی طور پہ جی اس کے اختیارات الگ ہیں. ٹھیک.
دنیاوی نظام جس طرح چل رہا تھا جی جی کہ ایک مطلب ہے کہ حکومت ایک عوام الناس پر ہے، صحیح، لیکن انبیاء کرام تو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں۔ بالکل لازمی بات ہے کہ وہ جو چیزیں ان کے اندر تھی وہ کنورٹ انہوں نے فارورڈ کی ہیں ان کو۔ بالکل صحیح، کچھ چیزیں روحانی بھی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے مخصوص انبیاء کرام کو ہی عطا فرمائی، بالکل ٹھیک، وہ رب کی عطا ہے، لیکن وہ آٹومیٹلی جس طرح کیونکہ نبی ہیں تو نبی جو ہے وہ عام تو اس طرح کوئی ظاہری طور پر یا کسی بندے کے حکم پہ تو نہیں بن سکتا، بالکل صحیح، اس کے لیے اللہ کی عطا ہونا ضروری ہے، جو اللہ کے حکم پر جن کو مخصوص جو ہے وہ عاموں میں سے خاص کر کے چنا گیا، بالکل ٹھیک، بالکل تو ان کو جو ہے نبوت عطا کی گئی ہے، تو تب جا کر اس کا تعلق روحانی بھی ہے جس کا اثرات جو ہے کہ وہ امت کی اصلاح کے لیے ظاہری طور پر جو ہے وہ دنیاوی طور پر اس پہ بھی اختیارات ان کو عطا کر دیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قرآن میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم نیکی کریں تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ سر ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر بڑے ستم کر لیے ہیں، زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جی اب اعلان تو یہ کر دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے ذریعے انسان کو اب طریقہ بتایا ہے، اس کے دل میں امید تو لگا دی، لیکن اب وہ کرے کیا؟ تو یہ آیت اس کا سب سے بہترین اگلا سٹیپ ہے۔ صحیح، یہ ہمارے ان نوجوانوں کے لیے، ان سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے جو اللہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں لیکن شیطان ان کو ان کے گناہ یاد کروا کے روک رہا ہے، تم تو ایسے تھے، تم تو یہ کرتے ہو، تمہارا تو یہ عمل ایسا ہے، تم فلاں نیکی چھوڑ دو۔ بالکل صحیح، قرآن اعلان کر رہا ہے ان الحسنات، تمہاری نیکیاں، یذہبن السیئات، ٹھیک، تمہاری ساری کی ساری برائیوں کو، گناہوں کو ختم کر دیں گی، بدل دیں گی۔ بالکل ٹھیک، بلکہ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والے اور پلٹنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عروج دیکھیں، جی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک اور جھلک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، بالکل، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی برائیوں کو نہ نیکیوں سے صرف ختم کریں گے بلکہ اٹھا کے ان کو نیکیاں بنا دیں گے۔ بالکل یہ اللہ کی رحمت ہے، بالکل اور قرآن کریم انہی رحمتوں کی جھلکیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بالکل ایسے۔ قادری صاحب ایک تو قرآن میں ہے سورہ حجر میں فائزہ سویتہ، اللہ تعالیٰ بنانا چاہ رہے ہیں آدم کو، تو فرشتوں میں اعلان فرما رہے ہیں کہ جب میں اس کو بنا لوں پورا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو تم سارے اس کو سجدہ کرنا۔ اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پہ کیا کیا کرم فرمائے ہوئے ہیں۔ بے شک، تو اس پہ ملتی جلتی حدیث شریف جو ہے مضمون اس کا بھی یہی ہے، ہم نے وہ تفسیر روح البیان کے صفحہ نمبر 205 پہ ہے، الانسان سری و انا سرہ، انسان ایک راز ہے اور اس کا راز بھی میں ہی ہوں۔ بے شک، اگرچہ آج کل کے لوگ جو مزید اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ نہیں ملتی ہیں، لیکن اس کا مضمون کا مضمم جو ہے وہ صحیح ہے، بے شک اسی طرح ایسے ہی ہے۔ بالکل اس سے ملتی حدیث شریف ایک اور بھی ہے، اور وہ بھی تفسیر روح البیان کے صفحہ نمبر 123-24 پہ ہے، بڑی مشہور ہے، صوفیاء نے بھی بڑا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو 7 صدیاں پہلے مثنوی شریف کے 4تھے دفتر میں اس کو ذکر کیا ہے، ابن عربی نے کیا ہے، عبدالعزیز دباغ صاحب نے کیا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ابن حجر نے بھی، ابن حجر نے کیا ہے۔ تو وہ بھی ہے کن تو کنزن مخفین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو چھپا ہوا تھا۔ بالکل، لولا خلقت الشمس والقمر واللیل والنہار لما اظہرت ربوبیہ، جی 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 جی، کن تو کنزن مخفین، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خزانہ تھا، فاحببت، بس میں نے کیا چاہا، ان اعرف، کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق بنا دی، بندے بنا دی۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بتا کے ہمیں، جیسے قرآن میں تو ظاہر ہے کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ ہم نے تو اس میں اپنی روح پھونکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، یا اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے؟ تخلیقی انسانیت جو ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے جو انسانیت کا کنسیپٹ شروع کیا، جی، آدم علیہ السلام میں وہ روح جو پھونکی گئی، ہاں وہاں سے سلسلہ جو وہ گارہ مٹی کو جہاں سے تخلیق ہوئی، ہاں، یہ اللہ کو تو ہمارے ذکر کی ضرورت یا ہمارے ذکر کی محتاج ہی نہیں ہے، ٹھیک، وہ ہماری عبادات کی اسے ضرورت نہیں، صحیح،
ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے بندوں سے ہی پیار کا اظہار بار بار کرتا ہے۔ واہ، اظہار جو دیکھیں آپ نے کتب کے اندر دیکھیں، قرآن کے اندر دیکھیں، یا حدیث مبارکہ جہاں سے ملتی ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، مخلوق سے کہہ رہا ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، سبحان تم مجھ سے پیار کرو۔ واہ، اب دیکھا جائے تو اللہ نے تو فرشتوں کو تو جبرائیل کو تو نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اسرائیل کو تو نہیں کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، ہمیں تو نہیں ملتا۔ صحیح، لیکن اللہ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ اپنی بندوں سے جو پیار کا اظہار ہے، اس کی وجہ یہ کنیکشن ہی ہے واہ، اس کی روح کے ساتھ، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، وہ روح جو پھونکنا ہے، کیونکہ دیکھیں تو اب کمال اس میں کہ انسانیت کے اندر کس طرح کہ اس کو امتحان میں بھی ڈالا۔ صحیح، اب ایک مقام ہے حدیث قدسی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ فضائل کے اندر آئے کہ فرمایا یہ چاند ستارے، یہ سورج، کائنات، یہ سب کچھ بنایا تو محبوب تیرے لیے بنا ہے۔ لما اظہرت ربوبیہ، میں خدا ہونا بھی ظاہر نہ کرتا، وجہ کہ اللہ اپنے محبوب سے پیار ہے کہ اس محبوب کی وجہ سے، اس محب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے پوری کائنات کو تخلیق کیا۔ اب عبادات ہیں، ریاضات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن وہ اس کا محتاج نہیں۔ بالکل اس نے ہمیں رستے عطا کی ہیں، جس طرح آپ نے گناہ کی بات کی، گناہ کے بعد انسان نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح حضور کی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص گناہ کرتا ہے، صحیح، اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے رب کریم تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، مجھے معاف فرما۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے، یہ جانتا، تعلق دیکھے نا وہ روح کا، کہ تخلیقی انسانیت، کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، بالکل ٹھیک، تو میری طرف جب رجوع کرتا ہے تو میں اسے معاف فرماتا ہوں۔ کچھ پل گزرنے کے بعد یا کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھ لو، آج پھر یہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا مجھے، کیونکہ اس کا سجدے میں گر جانا یہی ادا پسند ہے۔ بالکل تو یہ روح کے ساتھ اللہ بندوں کے ساتھ، جو انسانیت کے ساتھ، تخلیق انسانیت جو ہے، آدم کی اولاد کے ساتھ پیار کا وجہ کیا ہے کہ وہ کنیکشن ہے، بالکل جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک، تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ہمیں نماز ادا کرتا ہے۔ اب رمضان میں 2 نفل ادا کرو، 80 سال کے گناہ معاف ہیں، کہ وہ سنت ادا کرو، فرض کا ثواب۔ بالکل صحیح، اب دیکھیں ہمارے اعمال دیکھیں تو ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، بالکل صحیح، لیکن اس کی رحمت ہی ہے، یہ بھی اگر دیکھا جائے تو رحمت ہی ہے بالکل صحیح، کہ وہ دیکھا جائے تو اپنی نیکیاں جو اپنے بندوں کے لیے کتنی اس نے فیسلٹیز عطا کی ہیں، بالکل، اس کا کنیکشن یہی ہے۔ اب فرشتوں میں کمال یہ ہے کہ فرشتوں کے لیے کیوں نہیں کہا گیا؟ فرشتوں میں صرف اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقل رکھی ہے، نفس نہیں۔ یہ کمال نہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہے، بالکل یہ کمال تو نہیں ہے کیونکہ نفس ہے ہی نہیں، بالکل صحیح، لیکن انسانیت کے اندر اللہ نے دونوں چیزیں دے کے بھیجی، عقل اور نفس۔ اب جب عقل حاوی ہوتی ہے، اگر نفس حاوی ہوتا ہے تو وہ انسان جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ صحیح، ہم لوگ ہی کہتے ہیں یار یہ تو جانور سے بدتر ہے، درندہ ہے، حیوان ہے، لیکن وہی انسان جب اللہ کی قربت کو پا کر عقل کو جو ہے وہ اس کی نفس پہ سلب جو ہے وہ کاٹ دیتا ہے، اس کو حاوی ہوتی ہے عقل جب، تو وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، وہ پھر اللہ کی جو ہے وہ جستجو، پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاں، سبحان اللہ، پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر اللہ دیکھتا ہے، سبحان میں اس کی زبان سے وہ نہیں بولتا، پھر رب بولتا ہے، سبحان اللہ، پھر بخاری اس کی شریف ہاتھ ہے، نہیں، بخاری کی شریف حدیث ہے، ہے۔ ابو تو اب ہریرہ اس کی بات روایت، سے لیں نا سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، میں اللہ اپنے بندے سے وہ پیار کا اظہار وہی کنیکشن کے ساتھ ہے واہ، کہ مخلوق خدا کے واہ ساتھ۔ واہ واہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج جو باتیں ہماری گفتگو کا حصہ بنی وہ مختصراً دوبارہ آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، ان کی صفات بے شمار ہیں، لیکن مخلوق کے لیے ان کی صفت رحمت ان کے غضب پر حاوی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنا تعارف ہی رحمان اور رحیم سے کرایا ہے۔ رحمان سے مراد ہے عام لوگوں پر رحم فرمانے والا، اور رحیم سے مراد ہے خواص پر رحم فرمانے والا۔ پھر قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ گناہ گارو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں نے رحمت اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ پھر انسان کے خلیفہ ہونے پہ بات ہوئی۔ خلافت ایک منصب الہیہ ہے جو اللہ اپنے خاص اور مقربین کو عطا فرماتے ہیں، جیسے آدم علیہ السلام تھے، ہارون علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں ہستیاں خلت نبوت سے سرفراز ہیں۔ ہم سب خلیفہ کی اولاد تو ہیں، یقیناً ان جیسے نہیں ہیں۔ پھر یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ اللہ نے انسان میں اپنی روح پھونکی ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کا راز وہ خود ہی تو ہے،
اسی کو پہچاننا ہے، یہی معرفت ہے اور یہی مقصد تخلیق آدم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات پر ہی تو فرمایا تھا، نشیمن در دل آدم نہاد است، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر آدم کے دل میں بنا رکھا ہے۔ نصیب مشت خاک او فتاد است، تو دیکھو بھائی یہ مٹھی بھر جو مٹی ہے انسان کی، اس کی قسمت میں ذات آ گئی ہے۔ اے امین از امانت بے خبر، پھر فرماتے ہیں کہ اے بے خبر انسان، اللہ نے تیرے سینے میں اپنا نور امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ غم مخور اندر ضمیر خود نگر، غم نہ کر، اپنے ضمیر میں ذرا جھانک کے دیکھ تو صحیح۔ مزید فرماتے ہیں کہ زندگی نیست تکرار نفس، فرماتے ہیں زندگی سانس کے آنے جانے کا نام نہیں، اصل او از حی و قیوم است و بس، اس کی اصل حی و قیوم سے ہے بس۔ اسی کو علامہ خود ہی فرماتے ہیں اور اسی کے عرفان کی دعوت دیتے ہیں، اور اس عرفان ذات کا، یا جسے ہم معرفت الہی کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کمال زندگی خواہی بیاموز، کشادن چشم و جز بر خود نہ بستن، یعنی زندگی کا کمال چاہتے ہو تو پھر آنکھ کھولنا سیکھو، اور اس کا طریقہ کیا بتایا؟ جز بر خود نہ بستن، یعنی اپنے علاوہ کسی اور پر نظر نہیں رکھنی۔ اس تعلیم کو مراقبہ کہتے ہیں، اور یہ تعلیم صوفیہ میں عام ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شغل سلطان النصیرہ فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔